الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین هو الہ فی السماء و الہ فی الارض خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش لا نعبد الا اياه ولا نشرك به شيئا ثم الصلاة والسلام على اشرف خلیقة وخیر بریته صفیه وصفوته خاصته وخالصته نجیبه ونجیه العبد المؤید والرسول المسدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم مصطفى محمد صل على محمد وآله الطيبين الهداة المهديين الطاهرين المعصومين الميامين منتجبين لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء أما بعد فقد قال الإمام الحسين ابن علي صلوات الله عليهما مثلي لا يباي مثله وقال الإمام الصادق عليه السلام من سره أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق فإن مات وقام قائم بعده فله الأجر مثل أجر الذي من أدرك ثم قال فجدوا وانتظروا هنيئا لكم يا أيتها الإصابة المرحومة صلوات اللهم صل على محمد ہم حسینی منتظر کے موضوع پر ہم نے گفتگو آرائز شروع کیے تھے کل. آج اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. تو اس میں دو پہلو ہیں. ایک حسینی منتظر کے بارے میں ہم نے کچھ بیان آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ حسینی وہی ہے جو امام حسین علیہ السلام کی ولایت امامت اور ان کے اعمال و افکار و عقائد پر عمل پیرا ہو اور اسی کو کنٹینیو کرے اپنی زندگی میں، وہ حسینی ہے. اور منتظر بھی وہی ہے جو اسی حسینی خط اور اس مشیع عبودیت پر چلے اور تقاضے غیبت میں جو ان سے متصور ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے، تو وہ اس کو انجام دے دے. اور وہ میں نے عرض کیا کہ وہ دولت کریمہ کے اس ایجاد کرنے میں اپنا رول ادا کرے. تو وہی منتظر واقعی اور حقیقی ہے. اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو نظری اور تھیورٹیکل اور علمی ہے. صحیح. حسینی اور منتظر ہونا، اس کا ایک پہلو علمی ہے، تھیورٹیکل ہے، حصولی ہے. ٹھیک، مختلف اصطلاح ہے. اور ایک عملی ہے. ہو سکتا ہے عمل میں بھی آپ کو احادیث اس طرح ملیں گے، آپ ان کو سالو نہیں کر پاؤ گے. آپ کہو گے علمی ایک بعد ہے اور عملی ایک بعد ہے، انتظار کا بھی اور حسینیت کا بھی. صحیح. لیکن آپ کو انتظار یا حسینیت میں مقام عمل میں بھی تھیوری دیکھنے کو ملے گی. وہاں تھیورٹیکل معلوم ہے، مراد تھیورٹیکل اپروچ ہے. عمل میں تھیورٹیکل، جیسے آپ کہتے ہیں کہ عرفان نظری، عرفان اور عرفان عملی. عرفان خود ایک پریکٹیکل وہ ہے، اپلیکیشن ہے، عملی کام ہے. پریکٹیکل ہے نا، اپنے نفس کو کیا کرنا،
اس کو وارستہ کرنا الہی اور عقلی اور شرعی بنیادوں پہ چلانا، چل کے دکھانا، حاصل کرنا. تو اس میں تھیوری کہاں سے آ گئی؟ ہاں یہی جو کیا گیا، جو کیا جا سکتا ہے اور جو کرنا ہے، جنہوں نے کیا ہے انہوں نے بیان کیا ہے. علم حضوری کو علم حصولی، حضور کو، حضور یعنی آبزرویشن کو کس طریقے سے بیان کیا؟ تھیوریٹیکلی. جیسے آپ کو بھوک لگی ہے، آپ بیان کر سکتے ہو بھوک کیا ہے؟ ہاں درد ہوتی ہے، صحیح ہے، معدے میں کیا کیا ہوتا ہے، کمزوری آتی ہے وغیرہ. یہ آپ کی بھوک جو ہے یہ تھیوریٹیکل ہے، پریکٹیکل ہے؟ پریکٹیکل. آپ پھر بیان کیا کر رہے ہو؟ بیان کرنا پریکٹیکل ہوتا ہے؟ نہیں، تھیوریٹیکل ہوتا ہے. اور پھر یہ پھر پریکٹیکل رہا یا تھیوریٹیکل رہا؟ ہاں وہ پریکٹیکل جو وہ تھیوریٹیکل جو پریکٹیکل سے لیا گیا ہو. صحیح. اس طرح کے منتظر کے بھی معنی مقام عملی میں ہے، یعنی منتظر عملی، منتظر علمی، حسینی علمی، حسینی عملی. تو ہم آ جاتے ہیں اپنے موضوع پر. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. حضرت نے فرمایا مروان ابن حکم کو، جب اس نے سجیشن دی آپ کیا کرے، بیعت کرے یزید کی، آپ کی دنیا اور آخرت کی خیر اسی میں ہے. حضرت نے کہا وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ إِذَا بُلِيَتْ أُمَّةُ بِالرَّائِن مِثْلِ یزید مثلی لا یبایع مثلہ. ٹھیک. اسلام برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا اگر امت پر یزید جیسا حاکم مسلط ہو گیا. تو مجھے خیر دنیا آخرت کیا دے گا؟ اس کے سامنے کیا کرنا ہے؟ جیسے ابن زیاد کے مقابلے میں کہا مولا امام حسین علیہ السلام، ان دائی ابن دائی خیرنی بین السلہ والدلہ حیحات من الدلہ. اسی مولا نے کہا. اب یہ ذرا دوسرے مقام پر، لیکن وہ ایک ہی جنس میں بنو امیہ ہی کے تھے. اس لیے کہا کہ انی سمعت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الخلافت محرمۃ علی آل ابی سفیان، کہ میں نے اپنے جد سے سنا ہے کہ خلافت جو ہے حرام ہے. کس پر؟ آل ابی سفیان پر. تو اس لیے کہا اگر یزید بن گیا، اگر یزید بن گیا خلیفہ تو میں اس کی اطاعت نہیں کر سکتا، میرا جیسا بھی اس جیسے کی اطاعت نہیں کر سکتا، بیعت نہیں کر سکتا. تو یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ پھر ہم نے حدیث امام صادق علیہ السلام کی فرمائی، من سرہ ان یکون من اصحابی قائم علیہ السلام، جو چاہتا ہے کہ میں امام زمان کا صحابی بنوں، ہاں صحابی بنوں، وہ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ منتظر. منتظر ہے نا. حالت غیبت میں اگر کوئی اصحاب امام زمان علیہ السلام بننا چاہے اس کو کیا کہیں گے؟ منتظر. کون سا منتظر؟ واقعی منتظر واقعی. فَلْيَنْتَظِرْ، تو کیا کرے؟ انتظار کرے. کل میں نے کچھ بیان کیا، انتظار کرے. انتظار کرنے کے 2-3 معنی ہیں. حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے بعضوں کا عقیدہ یہ ہے انتظار کے متعلق، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھو، مولا آئیں گے یملأ الارض عدلا و قسطا کما ملئ ظلما و جورا. دنیا بھری پڑی ہوگی کس سے؟ ظلموں سے. حضرت آئیں گے خود عدالت اجرا کریں گے. اذهب انت وربک انا ہاہنا لقاعدون. قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ، بنی اسرائیل نے کہا نا آپ جائیں، جو بنی اسرائیل وہاں تھے فلسطین میں جبارین، آپ جاؤ ان سے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں. تو یہ بعضوں کا یہی کنسپشن ہے، مولا آئیں گے کیا کریں گے؟ عدالت سے بھر دیں گے پوری جہان کو، تو تم نے کیا کرنا ہے؟
ٹھیک ہے نا, بندگی کرنی ہے, کیا کب کرو گے؟ اگر مولا نے ہی سب کچھ کرنا تو رسول اللہ اور انبیاء بھی خود ہی کرتے, لوگوں کی ضرورت ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے, جبکہ بندگی ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, بندگی ہے کس کا کام ہے؟ جن و انس کا, ہر کسی کا. آپ کو مثال دوں, یہاں پر مغالطہ نہ ہو جائے, میں اس بیان پہ کیوں آ رہا ہوں. بعض اوقات علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی انسان دھوکہ کھا جاتا ہے. کیسے؟ بنو اسرائیل میں نے بتایا شاید واقعہ, ایک آدمی تھا تو اس نے سنا کہ یہ لوگ جا رہے ہیں اور ایک جگہ بت پرستی کر رہے ہیں, یعنی ایک درخت کی پوجا کر رہے ہیں لوگ. تو انہیں شرک ہے نا پوجا کرنا, کس کی؟ درخت کی. اس کو غصہ آیا, عابد تھا, عالم نہیں تھا, انسان با بصیرت نہیں تھا, عابد تھا, بہت مخلص عبادت کرنے والا. تو علم کم تھا, جاہل تھا. تو وہ چلا اور کلہاڑی ہاتھ میں لے کے درخت کو کاٹنے کے لیے. راستے میں آیا کون؟ ایک ابلیس آیا کسی کی شکل میں. تو اس کو کہاں جا رہے ہو؟ میں درخت, ایسا واقعہ بتایا, اس درخت کو میں نے کاٹنا ہے, بت پرستی میں ہونے نہیں دوں گا, میں نے کاٹنا ہے. اس نے کہا نہیں جانے دوں گا. تو آپس میں ہاتھا پائی ہو گئی. تو وہ آدمی جس میں ابلیس حلول کیا ہوا تھا, اس نے چاہا میں اس کو گرا دوں. عابد نے زور لگایا علی والا اور گرا دیا اس کو زمین پہ. تو وہ ڈر گیا. ابلیس مومن کے استقامت کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے. یہ آپ دیکھیں, ورنہ ہم اس کے مقابل نہیں ہو, ہم عام آدمی نہیں ہو سکتے. مومن اگر کیا کرے, اپنے ایمان پہ استقامت دکھائے, اسی وقت شیطان کی پھونک نکل جاتی ہے. اس پر ایمان لائے, یہ وعدہ خدا ہے. صحیح. وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. جب مومن کمزور پڑھنا ہو جائے شروع, تو خدا کہتا ہے مجھ پر واجب ہے اس کی مدد کرنا. تو اس نے گرا دیا, اور پھر اس نے کہا اب کمپرومائز کرتے. شیطان نے کہا عابد سے کہ ہم کمپرومائز آپس میں لین دین کرتے. تو ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کیسے ڈیویٹ کیا اس کو. آپ کی ڈیوٹی نہیں, آپ کیوں نکل پڑے اس کو کاٹنے کے لیے؟ وہ بت پرستی کر رہے ہیں, ہاں غلط کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ نبی ہو, مگر نہیں میں نبی نہیں ہوں. تو یہ کام تو شرک سے بچانا کس کا کام ہے؟ تو نبی کا کام ہے. امر معروف نہی منکر فقط نبی کا کام, آپ کا کام نہیں ہے. اس کو علم ہی نہیں تھا. اس نے کہا ہاں واقعی نبی کا. اس وقت تک جو بھی شرک سے بچاتا وہ کون حکم دیتا ہے؟ نبی. صحیح ہے. تو اس کو خود معلوم نہیں تھا. کہا جاؤ تیرا کام نہیں ہے. موٹیویٹ ہو گئے. اب پھر کہا یہ لے لو, میں آپ کو 2 دینار دوں گا. 1 دینار اپنے خرچے کے لیے رکھو, اور 1 اپنے جیسے جو سادھو عبادت گزار ہے, جو دنیا کے پیچھے نہیں ہے, ان کو دے دو, ان کو بھی آپ خدمت کرو. گیا, اور پتہ نہیں کتنے دن ہوئے, مہینہ ہو گئے. تو ایک دم سے جب اس کو لگا کہ شیطان کو یہ اب آ گیا, اس میں اس کو مزہ مفت آ رہی ہے نا, آمدنی مفت آ رہی ہے نا, تو اسے چھوڑ دیا, بند کر دیا. یہ نکلا پھر کلہاڑی لے کے, میرے پیسے بند کر دی. تو راستے میں پھر وہی شیطان آیا, وہاں پھر مقابلہ ہوا. اس دفعہ عابد گر گیا زمین پہ, شیطان نے پٹک دیا زمین. تو یہ عابد پریشان ہو, میں نے تو پہلے مرتبہ میں ہرایا تھا, آج آپ نے مجھے کیسے ہرایا؟ واقعہ بتایا, اس وقت خدا کے لیے نکلے تھے تم, آج اپنے لیے نہیں. کہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ کیوں؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے. تو علم بہت ضروری ہے. اس لیے فرمایا کہ مثلی لا یبایو مثلہ, ہمیں معلوم ہونا چاہیے امام حسین کون ہے. یہ علمی بحث. اس وجہ سے ہم منتظر حسینی منتظر کے علمی پہلو پر بحث کریں گے. صحیح ہے نا؟ تو پہلے میں یہ بتاؤں کہ خلقکم اللہ انوار, فجعلکم بعرشہ محتکین حتی من علینا بکم. خدا نے آپ کو نور بنائی, حسین کو بھی اور
مہدی علیہ السلام دونوں کو ہے نا، نور واحد ہے 14 معصومین کا نور. یہ حضرت ہادی علیہ السلام زیارت جامع کبیرہ میں فرماتے ہیں کہ خدا نے آپ کو کیا بنایا، خلقکم اللہ انوار، نور، انوار جمع نور ہے، ایک نور نہیں، کتنے، 14 نور. فجعلکم بعرشہ محدقین، اور آپ کو عرش کے وہاں ارد گرد رکھا. صحیح، یعنی عرش انہی کے ذریعے چلتا ہے، عرش انہی کے ذریعے، لوح محفوظ انہی کے ذریعے، کتاب محفوظ، تمام چیزیں. صحیح، محو اس بات، یہ دنیا دو چیزیں، میں یہاں یہ بحث نہیں میری. ایک تو تکویناً جو بھی ایگزسٹینشیل سٹرکچر ہے وہ سارا انہی کے ذریعے، معصومین کے ذریعے. اور پھر جو لیجسلیٹو اور تشریع علمی جو ہے، علمی تشریع جو ہے، وہ بھی انہی کے ذریعے ہی ہم تک پہنچتا ہے. آپ سنا ہوگا کہ ان من شیء الا عندنا خزائنہ وما ننزل الا بقدر معلوم، ما اصابکم من مصیبت الا باذن اللہ. صحیح، بالے من قبل ان نبرہا، ما اصابکم من مصیبت فی الارض الا فی کتاب من قبل ان نبرہا. یہ کتاب وہی ہے. حضرت معصومین کو لوح محفوظ سے تعبیر کیا گیا، کتاب مبین سے، امام مبین سے، لوح و قلم سے. یہ ساری تعبیرات ہیں ان کے مقام نوری کے. خدا اللہ نور السماوات والارض فی بیوت اذن اللہ ان ترفع یذکر فیہ اسم اللہ. ایک نور خدا دنیا میں کہاں ہے، فی بیوتن، اس کا تفسیر کیا ہوا، بیت محمد و آل محمد. اچھا، یہ جو میں نے کہا حتیٰ آپ عرش پہ تھے آپ کا وجود، پھر آگے یہاں زمین و آسمان میں، اس دنیا میں، تو یہاں بدن کے ساتھ رہے. حتیٰ من علینا بکم، منت رکھی خدا نے ہم پر آپ لوگوں کو بھیج کر. کن کو، 14 معصومین علیہ السلام کو. تو 14 معصومین منت ہے، جس طرح خدا نے فرمایا یہ انبیاء بھی میں نے منت کے عنوان سے بھیجے. کہاں، دنیا میں. وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ يُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. خداوند نے منت رکھی کن پر، مومنین پر، جب ان میں مبعوث کیے اپنے رسول کو. صحیح، وہ کیا کر رہا، تلاوت کو، یتلو علیہم آیات ویزکیہم، ان کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت ان کو. وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا وَلَقَدْ آتَیْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا. یہ بحث انبیاء کے ذریعے سے ہے. وَيُعَلِّمُوكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. یہ انبیاء، اور کہا انما انت منذر وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. استشہاد ہمارے اہل بیت نے کیا ہے شان نزول کے ساتھ کہ یہ جو انما انت منذر انبیاء کے بحث ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، نبی کے بعد، خاتم مرسلین کے بعد سلام اللہ علیہ، ہر قوم کے لیے، ہر زمانے کے لیے ایک ہادی ہے. وہ ہادی کہ وہ کون ہادی ہے کہ میرے بعد آپ پر کتنے ہوں گے، 12 امیرا کلہم من قریش. اہل سنت بھی مانتے میرے بعد کتنے ہوں گے امیر، 12 ہوں گے، سارے قریش میں ہوں گے، کیونکہ وہ نسل پاک حضرت فاطمہ الزہرا ہے. واضح ہمارے لیے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. مثلا وَيُطَهِّرَكُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. جن جو پاک ہے، جو معصوم ہے. صحیح، مثلا خود نفس رسول ہے، وَتَعَالَوْا أَبْنَاؤُكُمْ وَأَبْنَاءُ نِسَائِكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسُ، اس کی تفسیر یہی ہے. اور پھر فرمایا أَنْتَ مِنِّي بِمَنزِلَةِ هَارُونَ مِن موسیٰ الا انہ لا نبی. اس لیے فرمایا اس کے بعد کہا کہ
इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाता व युअतून ज़कात व हुम राकिऊन। ये मैं इशारा कर रहा हूँ। और उसके बाद फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती मा इन तमस्सुक्तुम बिहिमा लन तदल्लु बादी अबदा हत्ता यरिदा अलैहिल हौद। सही, ये मैं तफसीर की तरफ इशारा कर रहा हूँ। इमाम हुसैन हूँ या इमाम मेहदी सलामुल्लाह अलैह, दोनों एक ही नूर है, दोनों हादी खुदा है, दोनों मंसूब मिन अल्लाह है, दोनों मनसूस मिन अल्लाह है। नबी ने ऐलान फरमाया, ऐमे अतहर ने अपने फर्जंद मासूम इमाम से पहले उनका ऐलान फरमाया कि मेरे बाद कौन इमाम होगा। इसलिए ये नज़री तौर पर, इल्मी तौर पर हमारे लिए मुशख़्ख़स है कि ये हुज्जत खुदा है, इनके लिए कोई मौत नहीं, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। वो तो आम शहीद होता है। ये शहीद कौन है? ये शुहदाए दारिल फना, दारिल फना, इस दुनिया के शहीद है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन शहीद, उनका खुदा के शहूद का ज़हूर मोहम्मद व आले मोहम्मद है। अच्छा, ये नज़री बहुत ज़रूरी है कि हमें गुमराह नहीं होंगे। उस आबिद जाहिल क्या हुआ बेचारा, क्या करने गया था, क्या हुआ उसका? बैज़े तो दुनिया परस्ती में वत्लु अलैहिम नबा अल्लज़ी आतैनाहु मिन आयातिना, आप उन पर वो खबर बताओ उस बाल अम्बाउरा की जिसको हमने अपनी आयात दी थी, अस्मा उसको अता किए थे, ऊंचा दर्जे तक उसको ले गए थे। वो फिर फरफान सालखा मिन्ना, वो मुंह मोड़ लिया, वह अखलद इलल अर्द, और ज़मीनी तमायुलात पैदा, ज़मीनी खाना पीना, औलाद, सही, पैसा, ठाट बाट, रियासत, हुकूमत, फ़िरऔन के अंडर आ गया। और यहाँ तक कि फ़िरऔन को कहा मुझे आप अपना मुकाम ख़ास दे दे, मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो उसके उस्ताद थे उनको बद्दुआ करूँगा। और गधे पे सवार हो गए, मालूम ही था ये दुआ अस्माए आज़म वाली थी, उसी ने सिखाई थी मौला ने, इमाम मूसा काज़िम हज़रत मूसा इब्ने इमरान अलैहिस्सलाम ने उनको सिखाई थी। तो जैसे गए और गद्दा नहीं बना, तुम नबीउल्लाह को बद्दुआ करने के लिए जाओगे, मैं चलूँगा ही नहीं। तो उसने छड़ी मंगवाई और गधे को ही पीट पीट के मार डाला, मर गया। उसकी बद्दुआ लग गई और वो फिर ज़मीन दोज़ हो गया गधे की। तो नतीजा हुआ कि इसे बरसीसा, बहुत रिवायत है हमारे को, इंसान मुनहरिफ हो सकता है। सही, तो बहुत मारिफत बहुत ज़रूरी है। आप देखिए जंग सफ़ीन में अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ कौन उठे? मारिकीन, कासितीन, नाकिसीन। हज़रत रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए अली आप ही तीनों से लड़ोगे। मारिकीन, जो इमाम से पहले चल पड़े, यानी इमाम को ही सिखा रहे हैं कि आपको वही करना जो हम कह रहे हैं। नेज़ू पे हमने कुरान उठाया, इन्नल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, किसको सिखा रहे? हज़रत ने कहा हाज़ा मा बैन दफ़तैन, ये दो जिल्द के दरमियान जो मतलब है लिखा हुआ है, मैं मफ़हूम हकीकत कुरान हूँ, अना कलामुल्लाहि नातिक। उस पर उन्होंने कहा ये तो कुफ्र कर रहे हैं, ये शिर्क कर रहे हैं, हम नहीं मानेंगे, इनको हमारी माननी है। तो अपने हुज्जत खुदा और मासूम से भी आगे इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम को अपनी खासियों ने शिद्दत दावादारी इस्लाम, हाँ क्या कहा? इसने विलायत अहदी का ओहदा कबूल किया, हमें जलील किया, हम नहीं मानेंगे। और तीर और तलवार लेके उनकी ताक में रहे, उनको शहीद करने के पीछे पड़े। मामून ने पहरे रखे कि इमाम को शहीद ना कर पाए। किस वजह से? इमाम को सिखाना चाह रहे हैं कि आपने विलायत अहदी हमसे पूछ के कबूल करनी है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, उन्होंने सुलह फरमाई, हाँ जी सुलह फरमाई। लोग आए, यही अपने को मोमिन कहलाने वाले, क्या कहा? अस्सलाम अलैका या नौज़ बिल्लाह मुदिल्लल
मोमिनीन, ए मोमिनों को जलील करने वाले सलाम हो तुम पर, नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये कितनी इहानत है, किस बुनियाद पे? इस्लाम की बुनियाद पर। आप इमाम को इस्लाम सिखाओगे? अरे बैज़े जब इमाम जवाद अलैह, कितनी मिसालें दूँ आपको, इमाम जवाद कितने अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि, कितनी उम्र शरीफ थी, 4-5 साल, चले 8 साल 7 साल, ठीक है 7 साल। असहाब आए, हज़रत इमाम रज़ा दुनिया से शहीद होके चले गए, ठीक, तो उन्होंने कहा कि आओ, एक साहबी उठे, साहबियों आ जाओ, हमने दीन को बचाना है, इमाम रज़ा के दीन को बचाना है। उनका फर्जंद नाबालिग है, नौज़ुबिल्लाह, बेतजुर्बा कार है, इल्म नहीं है, छोटा बच्चा है, इसको हम तरबियत करेंगे यहां तक कि बालिग और बड़े हो जाए। ये कौन है? ये काफिर थे, ये दुश्मनान थे, ये थे कौन? हाँ, यानी मारिफत ना होना एक मुसीबत है। आप हुसैनी जानो ना, हुसैनी कौन है? अगर इमाम आपको मालूम है, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम जब क़याम फरमाएंगे, उनकी शिया उनके मुकाबले में उठेंगे बहुत सारे। क्यों? हाँ, लाफहमी की वजह से, और बैज़े अपने जहालत अखलाकी की वजह से। एक जहालत इल्मी है, एक जहालत अमली है, तो ये जहालतें दूर होनी चाहिए। सही है? आप कैसे मुंतज़िर बनोगे, कैसे हुसैनी बनोगे? जब मालूम हो तब चैलेंज होगा करना, और करने में भी कामयाब कौन है देखना है, असहाबे मासूमीन ने कैसा किया। कल मैंने इशारा किया आपको कि वो कितने मुस्तहकम थे। मसलन हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को आप समझते हैं ना, आसान से उन्होंने काम अंजाम दिया। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम उनके फर्जंद या अबीदुल्लाह है, ज़ाहिरन अबीदुल्लाह बिन अब्बास अलैहिस्सलाम, जब मदीने में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम शहादत करबला की शहादतैन के बाद मिले, उनसे याद आए, कौन? चचा हज़रत अब्बास अलैहि, कान अम्मीन अल अब्बास नाफिज़ल बसीरा, मेरे चचा साहिब बसीरत थे, हिकमत, वो भी नाफिज़ुल बसीरा। नाफिज़ुल बसीरा यानी पेनिट्रेटिव, उसकी विजन थी, पेनिट्रेटिव, कोई चीज़ उनके विजन में हाइल और रुकावट नहीं थी। कहाँ तक है हद हमारी? तौहीद तक। जो तौहीद पहुँचे है ना, कलिमत ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, वो बच गया। अमीन अमीन अज़ाबी, जहन्नम में नहीं जाएगा, जन्नती बनेगा। जन्नती कौन बनेगा? खुदा का खालिस बंदा जो मारिफत रखता हो, लेकिन बिशर्त हवा शरूत। कौन पहुंचेगा खुदा तक? मोहम्मद आले मोहम्मद के थ्रू। तो मैंने अर्ज़ किया कि एक हदीस मैंने इस बारे में, हम किसकी बहस कर रहे हैं? हम बहस कर रहे हैं हुसैनी और मुंतज़िर इल्मी लिहाज से, मारिफती लिहाज से कैसा होना चाहिए, है ना, उसको किस चीज़ की मारिफत होनी, क्या क्या मालूम होना चाहिए। तब फिर अमल का मसला आएगा। वो भी हम रोल मॉडल्स को लेके, असहाब को लेके, हम तो इमाम तो नहीं है ना, सहाबी होंगे इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम देखें उनके सहाबियों ने क्या किरदार अदा किया, उसी पर हम भी चलने की कोशिश करेंगे। रोल मॉडल्स होंगे, और हम इंशाल्लाह एक हमारे पास एक पिक्चर आ जाएगी ज़िंदगी में कि ग़ैबत के ज़माने में हमने करना क्या है। हदीस मैंने कल बहुत वैल्यूबल हदीस आपकी खिदमत में अर्ज़ की कि रसूलुल्लाह ने बड़े सल्लल्लाहु अलैहि, बड़े फ़ख्र के अंदाज से अमीर अल मोमिनीन को फरमाया, सलाम अलैहि या अली अजब अन्नास ईमाना। कल मैंने अर्ज़ किया ना, मुझे ताजुब है उन लोगों पर, उन लोगों के ईमान पर, यानी ऐसे लोग हैं जिनका ईमान अजब आवर होगा, ताजुब आवर होगा। मामूली ईमान नहीं है, ताजुब आवर है। मैंने जो अभी अर्ज़ कर रहा था, आप लोगों को बैठ के बात कर रहे थे ना, उस्ताद के बगैर
استاد کے بغیر سیکھنا بہت ہی مشکل، خصوصاً معنوی اور دینی تربیت بہت مشکل ہے، استاد ہونا چاہیے۔ تو اس کا ہم تاریخ سے ہی آپ کو گواہی دے دیں گے، ٹھیک ہے، تاریخ سے آپ کو ثابت کریں گے۔ اس لیے فرمایا تعجب آور ہے ان لوگوں کا ایمان، یعنی ایمان میں ان کا تعجب آور اپروچ ہوگا۔ اور دوسرا وَأَعْظَمُهُمْ یقینا، یقین کے لحاظ سے بھی کیا ہوں گے؟ عظیم ہوں گے۔ ایمان کے لحاظ سے بھی تعجب آور اور یقین کے لحاظ سے بھی عظیم ہوں گے، سب سے عظیم ہوں گے۔ دیکھیے علم و ایمان اور یقین مترتب ہے کس پر؟ ڈپینڈ ہے انسان کی عقل پہ، انسان کی فطرت پہ، انسان کے علم پہ، جو بھی علم ہو، اور پھر ایمان اسی پہ ڈپینڈ ہوگا اور یقین بھی اسی پہ ڈپینڈ ہوگا۔ آپ دیکھتے ہو کہ سورہ آل عمران میں ہم یہ جو فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ زمین آسمان میں آیات ہے، کس کے؟ علامات ہے خدا کے، کن کے لیے؟ لأولی الالباب، صاحبان عقل کے لیے۔ وہ کون سے ہے؟ جن کے پاس دل بھی ہے، عقل بھی ہے اور دل بھی۔ الذین یذکرون اللہ، ذکر عملی، ذکر لسانی، ذکر عملی، ذکر قلبی، تینوں چیزیں ہیں، اور ان کے ساتھ یہ فکر بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں۔ صحیح؟ کس حالت میں؟ ہر حالت میں، ہر حالت میں۔ قیاماً، کھڑے ہوں، انسان کی کتنی حالت ہے؟ 3 حالتیں ہیں۔ کھڑے ہوں تو اس وقت بھی فکر میں لگے رہتے، ذکر میں لگے رہتے۔ قیام و قعوداً، بیٹھے ہوئے تب بھی ذکر و فکر میں۔ وعلی جنوبہم، لیٹے ہوئے ہوں اس وقت بھی ذکر و فکر میں ہے۔ وہاں کیا کہہ رہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ زمین آسمان چرن پرن جتنی کریشن ہے یہ فضول بے مقصد نہیں بنائی گئی ہے، ٹھیک؟ اس لیے امیر المومنین نے بھی کہا، بعض جو ہے کہ اس کا شان نزول امیر المومنین حضرت زہرا السلام ان آیات کی 190 to 195 آل عمران، جو فرمایا رحم اللہ عمران من فقر من این فی این الین، یہ وہی لوگ ہیں، رحمت خدا نازل ہوتی ہے۔ آپ ڈیمانڈ کرو عقل اور فکر اور ایمان اور بصیرت کے ساتھ اور عمل کے ساتھ، آپ وہی کرو جو شریعت اور عقل اور علم نے کہا، وہ آپ کی کیا پوٹینشیل ڈیولپ کرے گا۔ وہی طلب کرنا ہے خدا سے رحمت کا، وہی ہم بندگی اسی کے لیے پیدا ہوئے۔ یہ چیزیں مقدمے ہیں، اس لیے کہا ربنا من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اگر ہم جہنم میں جائیں گے، ہمیں جہنم بھیج دو گے، اب ذلیل کیا ہمیں، اور وہاں کوئی ہمیں مددگار بھی نہیں ملے گا، ٹھیک؟ یہ عقل کا نتیجہ رب بھی مل گیا ذکر و فکر سے، اور زمین آسمان۔ صحیح؟ آپ کے پاس تو ماشاءاللہ خدا کلا نے کچھ نہیں چھوڑا کہ آپ خود سے کچھ کرو، سارا بتایا گیا ہے، سارا اس پہ عمل کیا گیا ہے انبیاء اور 14 معصومین اور ان کے اولیاء کی طرف سے۔ ہمیں فقط توجہ چاہیے، صحیح؟ اس لیے کہا ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا۔ ہم نے ایمان لایا، خدا پالنے والے اس نبی کی بات پر لبیک کیا، تو اس نے کہا ایمان لا، ہم نے بھی ایمان لایا، اور ہم نے گناہ جو خطائی کی ان کو معاف کرے، اور خدا بندہ آتنا ما وعدتنا علی رسول یوم جو روز قیامت آپ نے وعدہ دیا جنت کا، وہ ہمیں دے دے، انک لا تخلف المیعاد۔ اب یہ تعلیمات انبیاء سے یہ بھی پتہ چلے وعدہ خلافی خدا نہیں کرتا ہے، تو یہ ساری توجہ ہونی چاہیے۔ یہ خدا دے رہا ہے
فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں آپ لوگوں کے جو عمل کیے وہ ضائع نہیں کر، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ مرد کون ہے؟ امیر المومنین، اور خاتون کون ہے؟ خاتون جنت جناب زہرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بہت ساری آیات ہیں قرآن میں اسی پر اکتفا کروں گا، وقت طولانی نہیں کروں گا۔ تو جناب علی اس کے بعد فرمایا کہ اعظمہم یقینا، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین، آپ کو علم ہونا چاہیے۔ ابھی آپ جھیل ڈل معلوم ہے آپ کو، ہے نا، یہ علم الیقین ہے۔ آپ کو جھیل ڈل، جب آپ کو میں نے بتایا جھیل ڈل، آپ کو معنی معلوم ہوا، اس کا پانی آپ کے ہاتھ میں آیا نہیں، اس میں آپ سوئمنگ کر رہے ہو، تو علم آپ کا پھر غلط ہے صحیح ہے؟ تو کون سا علم ہے؟ علم الیقین مفہومی، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ جاؤ گے اس کے ساحل پہ، پانی ہاتھ میں لے کے ایسے اوپر کرو گے، واپس پھینکو گے، ممکن ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کون سا علم ہے؟ یہ عین الیقین ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، صحیح ہے۔ ایک مرتبہ آپ اس میں چھلانگ مارو گے، اب لیک اور آپ ایک ہی ہو گئے، لیکن آپ لیک نہیں، جھیل نہیں بنے، پورے جھیل پر آپ کا تسلط کہاں تک ہے؟ اگر آپ ایسے ہی کودے، اتنی کیپیسٹی ہے نا، اتنا۔ اگر آپ ناؤ لے کے، تو اتنا ہی گھیرو گے نا اس کا۔ اگر آپ نے ابراہم لنکن، جو بہت بڑا ہے، کتنے 500 میٹر ہے، کتنا ہے، تو بہت بڑا ایریا، لیکن ہم جسمی نہیں ہے، صحیح ہے، ہماری روح ہے، وہ اس پورے سمندر کو لے سکتی ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے اس کو خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ کس کا؟ میری تمام اسم و صفات کو حق الیقین کی حالت میں انسان کامل بن کر لے سکتا ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بس معلوم ہوا کہ ان کی، یہ کن کی بات کر رہے ہیں؟ حدیث میں نے کن کے بارے میں بتائی؟ منتظر کی، حسینی منتظر کی۔ میں آؤٹ آف کنٹیکس نہیں جا رہا ہوں۔ وَأَعْظَمُهُمْ یقینا، ان کی یقین کیا ہے؟ بہت عظمت والی ہے۔ مثال سمجھائی میں نے، عین الیقین میں ہو سکتا ہو، یا علم الیقین، عین الیقین، یا حق الیقین۔ حق الیقین کب ہوگا؟ جب وصل ہو جائے۔ کب وصل کب ہوتا خدا سے؟ ملاقات رب۔ ملاقات رب کتنی صورت ہے؟ 2 صورت ہے۔ ایک صورت اسی دنیا میں ہے، ایک صورت دنیا میں جانے کے بعد۔ حتی آتانا الیقین، ہے نا، حتی آتانا الیقین وانتم حینئذ تنظرون، ھذا حق الیقین، یہ حق الیقین ہے۔ حق الیقین مردے کے متعلق فرما رہا خدا سبحان سورہ واقعہ میں، جب اس کی موت، وَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اب اس کو نکال کون رہا ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ حق الیقین والی حالت ہے کہ وہ جناب علی خود خدا اس کی روح نکلوا رہا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موت، یا خود کرے یا کروائے، اصل میں خدا ہے۔ تو حق الیقین، اگر کوئی جس کی جان نکل گئی، اس کو کیا ملا؟ ملاقات رب، خدا سے ملاقات ہو گئی، یقین حاصل ہو گئی، صحیح ہے۔ یہ لوگ بھی اعظم و یقیناً ہوں گے۔ تو آخری درجہ کون ہے؟ ان کو ملاقات رب حاصل ہو، یہ ہے۔ یہ بیٹھ کے نہیں ملے گا، انتظار۔ میں ایک ہی معنی بتایا، ایک معنی کہ خود امام کرے، علیہ السلام خود کرے، دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم ظلم زیادہ کریں تاکہ امام خود آ جائے، ظلم بڑا تاکہ دنیا بھر جائے ظلم سے اور امام مجبور ہو جائے علیہ السلام۔ یہ دوسرا نظریہ ہے۔ تیسرا نظریہ، اصل نظریہ کہ آپ
آپ ایسے پازیٹیو کام کرو جو امام نے ہمیں کہا ہے علیہ السلام نے، صحیح، وہ انجام دے تاکہ ظلم ختم ہو جائے اور حضرت آ جائے اور ہم پہ حکومت کرے. یہ اصلی منطقی انتظار ہے. ٹھیک ہے. تو حق الیقین وہ ہے کہ اللہ مرزق الموت قبل حول الموت، خدا مندہ مجھے موت دے دے اس سے پہلے کہ مجھے ملک الموت لے جائے. تو یہ کون سی موت؟ یقینی والی موت ہے. مشاہدہ اس کو بولتے ہیں قیامت اس پر برپا ہو جاتی ہے. قیامت برپا ہو جاتی ہے. اب دیکھنا ہے ہمت کتنی ہے. قیامت برزخی، قیامت کبریٰ محشری. دیکھیے میں آپ کو مثال دوں. ٹھیک ہے. یہ ہو سکتا ہے کن کی تربیت میں؟ انبیاء کی تربیت میں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگوں کو، امت کو، اصحاب کو تربیت کر رہے تھے. انہوں نے نماز صبح کو تو حتماً کیا کیا تھا؟ واجب کرا دیا تھا. نماز جماعت کی صورت میں پڑھنا. ٹھیک ہے. اور ایک صحابی آئے، اندھے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو اندھا ہوں، کوئی بھی نہیں جو مجھے گائیڈ کرے، مجھے نہیں معلوم مسجد رسول تک راستہ. تو حضرت تو معاف کرنے چاہیے نا ان کو. حضرت نے کہا نہیں معاف نہیں ہے، اپنے گھر سے مسجد رسول صلی اللہ علیہ تک دھاگا باندھو، اس دھاگے کے سہارے پہنچو. نو کیا کہتے اس کو، ہالیڈے، ہاں، نو ایبسنس، چھٹی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا وہاں کہتے حل من مباشرات. جب حضرت نماز پڑھ لیے آتے تھے اصحاب جو نماز پڑھتے تھے جماعت میں، کسی کو ہے بشارت یعنی نماز جو آپ خواب دیکھتے تھے سوتے وقت، وہ بتاؤ. وہ خواب کیا تھی؟ گائیڈنس تھی. ولی خدا کی، نبی خدا کی خواب میں ان کو کمانڈ ملتا تھا. وہ یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ خواب دیکھا. اچھا آپ یہ کرو، اس کی تعبیر یہ ہے، اس کی تعبیر یہ ہے. تربیت ہوتی تھی. ایک دفعہ ایک جوان 17 سال مالک ابن حارث، وہ ایسے بیٹھا تھا، اونگ رہا تھا. صحیح. تو نماز کے بعد تو دیکھا حضرت، دیکھیے کیسے تربیت کر رہے تھے. خدا ہمیں بھی نصیب کرے امام زمان کی سلام اللہ علیہ. ایک فرد پر نظر تھی رحمت کی. تو دیکھا کیفہ اصبحت یا مالکا، اے مالک تو ابھی صبح کس حالت میں کی. ہاں اس کی تعبیر ذرا مشکل ہے، ہم کہیں گے گڈ مارننگ ٹو یو، وہ تو انگریزوں کا ہے. ہاں صبح آپ کس حالت میں کی، ابھی کیا حالت ہے آپ کی. مالک نے کہا اصبحت علی یقین. یقین کی بات ہو رہی نا، اعظمہم یقینا. ٹھیک ہے. تو میں حالت یقین میں ابھی صبح کر رہا ہوں. ما ہی علامت و یقینک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی یقین کی علامات کیا ہے. تو اس نے کہا انظروا الی العرش، میں دیکھ سکتا ہوں. کہاں؟ عرش کو دیکھ سکتا ہوں. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ میں دن کو رکھتا ہوں روزے، رات کو پوری رات گزارتا ہوں کس میں؟ قیام میں، قیام لیل میں. البتہ ضروری نہیں آپ پورے دن روزہ رکھو اور پوری رات. تو حالت تو یہی، افراد تفریح بھی صحیح نہیں ہے. وہاں حضرت رسول اکرم تھے ان کی صلوات اللہ، ان کی تربیت کے لیے اتنا ہی کرنا ہے. ایک دفعہ نہیں ہوگا. تربیت روح ایک دفعہ سے نہیں ہوگی. اگر کسی نے آج تک جھوٹ بولا، ہاں آج تک اس نے خیانت کی یا غلط کام کیا، ٹھیک، اب کہے گا میں ایک دم سے کیا کروں، چھوڑ دوں گا. ہاں چھوڑنا بہت کم لوگوں کے لیے میسر ہوتا ہے کہ 70 سال 20 سال 10 سال جھوٹ بولا اور اب اس نے دیکھا نہیں جھوٹ بہت مشکل ہے اور خراب کرے گا انسان کو. اب یہ کہے گا میں قسم کھاتا ہوں اب نہیں کروں گا. ہو سکتا ہو جائے، لیکن جو آرڈینری پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ تدریجی ہے، گریجول ہے. صحیح ہے. جس نے کہا کہ
یہ جو کہ الملکت بتیت التحصیل و بتیت الزوال، یہ آپ لوگ یاد رکھیے گا. اگر کسی میں کوئی کمال ہے پازیٹو تو وہ اس کے ہاتھ سے چلا جا سکتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ، ایک دم سے نہیں ہوگا. اس میں ہمارے لیے عبرت ہے کہ اگر بچہ، فرض کر مثال سمجھا رہا ہوں، اگر بچے نے بد صحبت اختیار کی اسکول میں کالج میں، ہے نا، یہ ان سگریٹ پینے لگا، ہاں جی، اور سنیما، آج کل تو سنیما بھی نہیں، ہاتھ میں ہی سنیما ہے، برے کام میں پڑ گیا. آپ نے سن لیا، کسی نے رپورٹ کیا آپ کے بچے نے یہ غلطی یہ غلطی، آپ گردن کاٹو گے، آپ پریشان ہو، یہ بن گیا چور، یہ بن گیا اب سگریٹ پینے والا ہے وغیرہ وغیرہ. نہیں، یہ سٹارٹ ہے. یہ ابھی تک پازیٹیو تھا اور اس نے نگیٹو لے لیا، 1% اثر ہے ابھی اندر نہیں گیا. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. ابھی اس کو ڈرگ ایڈکٹ نہیں کہو گے، اس کو آپ شرابی نہیں کہو گے، جھوٹا نہیں. ہاں جھوٹ بولا ہے، شرابی ہو سکتا ہے پیا ہو، ٹھیک، لیکن ابھی یہ شرابی نہیں بنا ہے. مثال دیتے ہیں، جیسے پانی ہے، پانی کو گرم کرنا ہے، نیچے چولہا چل رہا ہے، پانی ابلا نہیں، ابھی چولہا تو چل رہا ہے، چولہے کو دیکھ کر وہ ابال میں نہیں آئے گا ابھی. صحیح ہے؟ ابال کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ 2 شرطیں چاہیے. کنٹینیو نیچے سے فلیم چلتا رہے اور 15-20 منٹ کا بھی ٹائم پیریڈ چاہیے، تب جا کے وہ ابال آئے گا. وہ آپ نہ کہو کہ وہ نیچے سے فلیم چل رہی ہے. ہاں، اب اگر وہ ابل رہا ہے، آپ نے کہا ٹھنڈا ہو گیا، کیوں؟ آپ نے فلیم اس کی ڈیٹیچ کی، جدا کری، باہر رکھ دی. نہیں، وہ ٹھنڈا نہیں ہے، وہ اتنا ہی گرم ہے تقریباً. اگر 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر ابل رہا تھا، 99 ہوگا، 98 ہوگا ابھی. وہ ٹھنڈا نہیں ہے، 0 ڈگری نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے تو فلیم جدا کر دیا. اس کے اندر ابھی انرجی ہے. اسی طرح اگر آپ کا بچہ پاک ہے، وہ بری صحبت میں پڑ گیا، ابھی تازہ، اس کا مطلب نہیں وہ برا بن گیا، برائی شروع ہو گئی. روکو اس کو، ٹھیک ہے، اس کی مدد کرو. اور اگر کوئی برا ہے، ڈکیٹ ہے، صحیح ہے نا، اس نے توبہ کیا مولوی صاحب کے پاس مسجد میں، کلمہ پڑھا، توبہ کیا، آج کل امام جماعت بن گیا. بھائی صحیح نہیں ہے. کیوں؟ امام جماعت کے لیے ملکہ عدالت چاہیے. کیا چاہیے؟ ہاں، اگرچہ آپ کہیں گے ہاں حرام انجام نہیں دینا چاہیے اور واجب نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ ملکہ شرعی ہے، یہ عدالت شرعی تشریعی ہے، یہ کفایت کرتا ہے. لیکن کرینہ تو موجود ہے نا، یہ کل تک چور تھا، اس کے اندر ابھی وہ کیفیت موجود، وہ نہیں گئی. اس لیے اس کو ملکہ نفسانی بھی چاہیے. ٹھیک ہے، تو میں مثال سمجھا رہا ہوں. تو یہ آدمی، اس نے کہا مالک نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دن کو روزہ رکھتا ہوں، شام کو قیام باللیل کرتا ہوں. آپ بھی نہ شروع کر دو، پورے دن روزہ رکھو گے، شام کو. اس میں علم چاہیے، تربیت چاہیے، استاد چاہیے. جس طرح توکل کی وہ آیات نازل ہوئی، بعض لوگ اٹھے اور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے، کہاں؟ غار میں چلے گئے. اور بیوی بچے آئے کن کے پاس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یا رسول اللہ، اس پہ تاون، مصیبتیں آ گئی، ہمیں بچے بھی پالنے پڑ رہے، گھر بھی چلانا پڑ رہا، اور کمائی بھی کرنی پڑ رہی ہے، شوہر تو نہیں ہے. تو کیا ہوا تمہارے شوہروں کو؟ وہ جی بھاگ گئے. کہاں بھاگ گئے؟ جنگل میں، صحرا میں. وہاں کیوں بھاگ گئے؟ جی وہ تقوی کے لیے. ٹھیک ہے، تقوی کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خشمگین ہو گئے اور اصحاب کے ساتھ چل پڑے وہاں. کہا ما ہاؤلائی، یہ کیا ہے، یہ کون نہیں ہے، یہ کیا ہے بلا؟ نحن متوکلون، ہم توکل کرنے والے ہیں، ہم نے خدا پہ بیوی بچوں کو چھوڑ دے، کس کے حوالے؟ خدا پالے گا چھپر پھاڑ کے. صحیح. تو تم کیا کرو گے؟ اللہ اللہ، اس کو خدا کو ذکر
نہیں چاہیے. اس کی ذکر کیا ہے؟ ذکر عملی. تم نے شادی کیوں کی؟ بچے کیوں لائے؟ ذمہ داری کیوں لی؟ اسلام نے تمہیں ریسپانسبل بنایا، واجب ہے تم پہ. توکل کے ساتھ شریعت اور عقل دونوں چیزیں ہونی چاہیے. حضرت نے کہا بل انتم متکلون، تم تکیہ کرنے والے ہو اپنے بیوی بچوں پر. صحیح، ان کو رگڑ لگوا رہے، وہ کما کے لائے، وہ بچوں کو پالے، اور تم یہاں مفت، اور تمہارے لیے کھانا بھی لائے یہاں. اس لیے آپ ایسا کام نہ کرے. افراط تفریط کرو گے. ہاں، وہ برائی کے لیے نہیں گئے تھے، صحیح نہیں سمجھے. دین کو صحیح سمجھنا کتنا مشکل ہے. اس لیے آپ کہو گے میں منتظر اور حسینی ہوں، سلام اللہ علیہ. یہ تمام کی جب دین صحیح معرفت آپ کو ہو. میں اس لیے معرفتی انداز میں بحث کر رہا ہوں ابھی کہ ہمارا منتظر حسینی کیسا حسینی منتظر، اس کو معلوم ہونا چاہیے کم از کم، غلطی نہ کرے. قربت یحسبون انہم یحسنون صنعا. روز قیامت خداوند کہہ رہا ہے بعض لوگ خدا کو کہیں گے کہ ہاں ہم نے تو بہت اچھا کام کیا. اچھا کام کیا تو جہنم میں کیا کر رہے ہو؟ خیال کرتے کہ ہم نے اچھا کام کیا. وَتَمَنُّونَ عَلَيَّ بِإِسْلَامِكَ وَلَا لَا تَمَنُّونَ عَلَيَّ بِإِسْلَامِكَ. اپنے اسلام لانے کو ہمیں منت رکھی، جھاڑ بھی رہے ہم نے کیا، پہلے پتہ چلے گا کچھ تھا ہی نہیں. اس سے معرفت بہت ضروری ہے. اس لیے مالک نے کہا کہ میں جناب علی اہل جنت کو دیکھتا، اہل جہنم کو دیکھتا وغیرہ. حضرت نے کہا ہاں بالکل صحیح ہے، آپ صحیح فرما رہے ہو، آپ یقین کی حالت میں. تو لیکن ایک چیز، یہ تربیت رسول تھی صلوات اللہ، نورانیت، علم، گائیڈنس، تربیت، تمام چیزیں مہیا تھی. لیکن پھر فرمایا احفظ علی حالک یا مالک. اے مالک اس حالت کو بچا کے رکھنا. جیسے آپ میں سے کوئی سوال کر رہا تھا نا، آج حالت اچھی ہوتی ہے، کل حالت نہیں ہوتی، یہ قبض و بست ہوتی ہے. اس کو بولتے ہیں قبض و بست. اس کو کون ریڈ کرے، گائیڈ کرے، اور اسٹوڈنٹ کو اور اس مومن کو سکھائے، دکھائے اور چلائے، بحران سے نکالے. اور جب رحمتوں کی بارش ہو رہی ہو اس کو مغرور نہ ہونے دے، اور جب قابض ہو جائے اس کو مایوس نہ ہونے دے. اس لیے استاد چاہیے. تو اس لیے فرمایا کہ احفظ علی حالک. اس نے دیکھا میرے سے نہیں ہوگا، یہ رسول اللہ کا کرم ہے. کہا یا رسول اللہ مجھے دعا کرے میں شہید ہو جاؤں. حضرت نے بھی دعا کی. پھر کچھ 4-5 مہینے یا 8 مہینے کے بعد جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں وہ شہید ہو گئے. شہید 8ویں یا 9ویں شہید وہ تھے. یہ ہوا یقین کی بات. صحیح. اور یقین اس کو تو کس تربیت میں ملا تھا؟ یقین رسول اللہ کی تربیت. ہمیں تو امام زمان ہے علیہ السلام، لیکن وہ بالمشافہہ تو نہیں ہے نا. اس لیے ہمیں کون تربیت کرے گا؟ دیکھیے کہا یہ جو ہے اعظمہم یقینا، ٹھیک ہے. اور بله قوم یکونون فی آخر الزمان لم یلحقوا نبی ملیں گے نہیں، ملاقات ہی نہیں ہوں گی. وحجبتہم حجتہم، ان کا جو حجت ہے امام زمان علیہ السلام، وہ بھی کہاں ہوگا؟ وہ حجاب میں ہوں گے. وہ غیبت صغریٰ یا کبریٰ وہ بھی اویلیبل نہیں ہوں گے. تو انہوں نے اتنا ایمان کہاں سے لایا اور اتنا یقین کہاں سے؟ فآمنوا بالبیاض بالسواد علی بیاض. انہوں نے اس کتاب جو سفید اور سیاہی ہے نا، اس پہ ایمان لا کے اپنے کو اس مقام تک پہنچا دیا. تو میرے خیال میں ٹائم ختم ہو گیا. انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے، توفیق ہوگی خدا کی. صلی اللہ علیہ ارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت بقی اللیل والنہار.
لعن اللہ من قتلک ولعن اللہ من ظلمک وحشرنا اللہ معکم فی الدنیا والآخرہ۔ کل میں نے عرض کیا تھا امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی اہل بیت کے ساتھ نکلے مدینہ سے اور نکلنے کا انتظام کر رہے تھے، یہ میں نے عرض کیا۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلام اللہ علیہ کا ایک تشابہ مجھے یاد آیا کہ حضرت امام زمان علیہ السلام احتجاج تبرسی میں نقل کرتے ہیں ان سے کہ قاف، ہا، عین یا اور صاد سورہ مریم کا حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کی تفسیر انہوں نے پوچھی امام زمان علیہ السلام سے، تو امام زمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی تفسیر جو ہے قاف سے مراد ہے، ہاں یہ ٹیلی گرافک ورڈ ہے، کنیکشن خدا اور نبی کے درمیان، اور یہ قاف جو ہے، یہ قاف سے مراد کربلا ہے، کربلا ہے، اور ہا سے مراد ہلاکت ہے، شہید ہو جائیں گے اطرت محمد و آل محمد علیہ السلام، اور عین سے مراد اطرت پاک رسول اللہ اہل بیت علیہ السلام، وہ شہید ہوں گے۔ اور کس حالت میں شہید ہوں گے؟ عطشانہ، ان کو پیاسا شہید کیا جائے گا۔ اور شہید کون کرے گا ان کو؟ یا یزید ملعون، یزید ملعون کو شہید کرے گا۔ اور کس حالت میں؟ صاد، صبر کی حالت میں ہوں گے امام حسین علیہ السلام، ارے بھوکے پیاسے ہوں گے، ان کے اہل اولاد بھوکے پیاسے ہوں گے۔ تو شام غریبہ تک امام حسین علیہ السلام صبر فرمائیں گے، اور اسیریے اہل بیت اور حرم اہل بیت کی، اس پر بھی سب کس چیز پر صبر کریں گے؟ اس کا تو آپ کو معلوم ہوگا، یہ کلمات دیے تھے، کلمات ملے تھے خدا کی طرف سے حضرت زکریا کو علیہ السلام کو، کہ ان نبی معصوم پاک تھے، انہوں نے توسلات کیے تھے، ان مقطعات، حروف مقطعات سے انہوں نے توسل کیا۔ جب بھی وہ ذکر کرتے تھے اسماء اہل بیت علیہ السلام، محمد و علی و فاطمہ و حسن علیہ السلام، تو ان کو خوشی ملتی تھی، غم برطرف ہوتے تھے اور خوشی ملتی تھی۔ لیکن جب حسین کا اسم مبارک آ جاتا تھا، دل پہ سنگینی آ جاتی تھی، رونا شروع کر دیتے تھے، حالت ان کی خراب ہو جاتی تھی۔ اور اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہے جب یہ حالت ان کو ہوئی تو انہوں نے پوچھا رب سے، اے میرے رب یہ حالت مجھے کیوں ہوتی ہے؟ کہا یہ تیرے حبیب رسول اللہ کے فرزند ہے حسین ابن علی علیہ السلام، جس کو عطشانہ اور صبر اور مظلومیت کے ساتھ کربلا میں شہید کیا جائے گا، اور کوئی لحاظ ان کا نہیں کیا جائے گا ان کی منزلت کا۔ اور یہ حالت سن کر، یہ قصہ سن کر، حضرت زکریا 3 دن مسجد میں رہے اور روتے رہے۔ معصوم تھے نا، معصوم کی مصیبت کو صحیح طور سے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، اس لیے رو کر نڈال ہو گئے، 3 دن تک باہر نہیں نکلے، اور اس کے بعد مناجات کیے خدا سبحان سے، اور دل پسیج گیا۔ یہ ہے، میں کہوں حسینی منتظر یہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام۔ تو کہا اے میرے رب یہ کیسے ممکن ہے؟ تیری پاک ترین مخلوق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ساتھ
یہ کیا جائے گا، ارے ان کو شہید کیا جائے گا، ان کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا، بے حرمتی کی جائے گی، خداوندہ میں آپ سے مانگتا ہوں خداوندہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، مجھے بھی بخش حسین کے صدقے ایسا فرزند مجھے بخش دے جن سے بڑھاپے میں میری آنکھوں کی روشنی ملے، اور پھر وہ تیری راہ میں حسین مظلوم کی طرح شہید ہو جائے اور اس پر فدا ہو جائے، تاکہ میں بھی انڈرسٹینڈ کروں رسول نازنین اور علی مرتضی اور فاطمہ زہرا کے دل پر حسین کی شہادت اور سر قلم ہونے سے کیا گزری ہوگی، میں بھی چکھ لوں اس درد کو۔ اس طرح سے خدا نے قبول فرمایا اس کی دعا کو، اور جب قبول ہو گئی حضرت یہ وہی واقع ہوا، فرزند آیا، 6 مہینے کا حسین علیہ السلام بھی 6 مہینے کے ہی دنیا میں آئے تھے، اور سر قلم کیا گیا یحییٰ کہا جس طرح امام حسین کا سر قلم کیا گیا۔ ارے حسین علیہ السلام کا سر مبارک ایک زنا زادے کے پاس دربار میں تشت پر لایا گیا، ارے اسی طرح یحییٰ کا سر مبارک بھی تشت میں لایا گیا ایک زنا زادے کے پاس۔ یہ ہے حسینی منتظر۔ اس کی ایک دفعہ حالت میں یہ بتاؤں، حضرت ام سلمہ ام المومنین بیٹھی ہوئی تھی، رسول اللہ آئے صلوات اللہ ان کے حجرے میں، کہا ام سلمہ دروازہ بند کرو، کسی کو نہ آنے دو، میں تنہا رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ گئی دروازے پر اور وہ دروازہ بند کر دیا، کسی کو نہیں آنے دیا۔ اتنے میں دیکھا کوئی کھٹکھٹا رہا دروازہ، دیکھا دروازہ کھولا، کون؟ دیکھا امام حسین علیہ السلام ہے۔ امام حسین ان دنوں سن میں بہت ہی چھوٹے تھے، بہت ہی چھوٹے تھے، تو کہا کیا کروں، یہ پاک عورت ہے، انت علی الخیر، آپ اہل بیت میں سے نہیں ہو لیکن ام سلمہ آپ خیر پر ہو، حضرت کا دستور ہے کسی کو بھی اندر نہ آنے دو۔ حسین کو دیکھ کر کہا میں حسین کو کیسے روک سکتی ہوں، حسین منی و انا من حسین، یہ تو روح رسول اللہ ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ ارے اس نے اجازت بھی نہیں لی رسول اللہ سے، حسین کا دروازہ کھول دیا، حسین علیہ السلام اندر تشریف لے گئے۔ ابھی دروازے پر کھڑی پریشان رسول اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، آپ نے کیوں ان کو میری اجازت کے بغیر آنے دیا؟ ارے سہم رسول اللہ کی طرف گئی، دیکھا سینے مبارک پر چڑھے ہوئے ہیں امام حسین رسول اللہ کے، حضرت رسول اللہ علیہ السلام، وہ رو رہے ہیں۔ کہا ام سلمہ آپ کو معلوم کیا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ ارے دیکھا رسول اللہ کے ایک دست مبارک میں ایک چیز ہے، اس کو اٹھا کے دوسرے دست میں لا رہے ہیں اور یہی عمل انجام دے رہے ہیں۔ کہا ابھی آپ کے آنے سے پہلے جبریل امین یہاں پر نازل ہوئے اور انہوں نے کرب و بلا سے مٹی لائی، اور یہ مٹی میرے ہاتھ میں ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا یہ لال شہید کیا جائے گا۔ ارے پیاسا اپنے یار یاوروں کے ساتھ، ارے کسی کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، اس رسول رو رہے ہیں اس پر۔ یہ واقعہ بتانا تھا تو حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لے گئے ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پاس کہ میری ماں مجھے اجازت دے دے، آپ کا بیٹا حسین کربلا کی طرف جا رہا ہے۔ کربلا کا سن کر یاد آیا رسول اللہ کا واقعہ، ارے یہ میرا بیٹا ارے شہید ہونے جا رہا ہے۔ حرم رسول جو گھر سے باہر نہیں نکلتے ان کو اسیر ہو کے در بدر کی ٹھوکریں لگا کے ان کو شہر بے شہر پھرایا جائے گا۔ حسین کا سر مبارک ارے نیزو پہ سوار کر کے پھرایا جائے گا، یہ ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ یہ خبر سن کر کہا ارے میری اماں آپ کو رسول اللہ نے خبر دی، میں آپ
کے سامنے کربلا کو حاضر کرتا ہوں اپنی امامت سے۔ دیکھا ساری بلندیاں اور پستیاں ہموار ہو گئی، اور کربلا کا جو میدان ہے جہاں پر قبر حسین ہے وہ اتنی اونچی ہوئی، ام سلمہ زیارت کر پا رہی ہے روزے کی، کہا میری اماں یہاں تیرا لال حسین شہید ہوگا، اس کا سر قلم کرے گا وہ شمر ملعون۔ میں تعبیر یہ کر رہا ہوں، کہیں گے یہ فرات ہے، یہ میرے بھائی عباس کا یہاں لاشا پڑا ہے، ٹکڑے ٹکڑے اربن اربا ہے، دست مبارک قط ہے، یہ علی اکبر پر یہاں پر ان کی لاشیں ہے، حضرت قاسم کا ہے، میرے شیر خار بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے ارے اس کو بھی شہید کیا جائے گا، اور یہاں رستہ ہے جہاں سے زینب اور جو ام کلثوم یہاں اسیر کی صورت میں لے جائے پھرائے جائیں گے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔